ابو لہب حضور کا عزیز چچا ہے، سگا چچا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بار ملے، اس پر لعنت آتی ہے، قرآن میں پھٹکار ماری جاتی ہے، لیکن بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہلائی جاتی ہے، حالانکہ وہ ٹکوں میں بکنے والا غلام ہے۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ مسلمان کا پیار کس سے ہے؟ جو اللہ کا دوست ہے، اور دشمنی کس سے ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے۔ قطع نظر اس کے ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے بطن جلیل کا جنازہ تیار ہو کے جب قبرستان میں پہنچا، سوال یہ تھا کہ اب چونکہ خلیفہ وقت ابھی کو طے نہیں ہوا تھا، تو خلیفہ کی عدم موجودگی میں ان کی نماز جنازہ کون پڑھا ہے؟ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی، اب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ اندازہ کریں حضرت علی موجود ہیں، ان کی بزرگی میں کیا شبہ ہے، حضرت عثمان موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن عوف موجود ہیں، حضرت سعید موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں۔ یہ سارے عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اتنے عظیم لوگ بڑے بڑے، لیکن معلوم ہے جنازہ کس نے پڑھایا؟ صہیب رومی نے، جو روم سے بکتا ہوئے غلام آیا تھا۔ چونکہ اس نے سب کو تیاگ دیا تھا اللہ کے راستے میں، ان سب کو نظر انداز کر کے اس کو آگے بڑھایا گیا کہ عمر جیسے بطن جلیل کا جنازہ تم پڑھاؤ گے، کیونکہ ہماری نگاہوں میں جیسے تمہاری عزت ہے شاید کسی دوسرے کی نہ ہو۔ تو اندازہ کریں کہ عزت و ذلت کا معیار بدل گئے، محبت اور دشمنی کا معیار بدل گیا۔ کہا تم ایسا کوئی مسلمان تلاش کر ہی نہیں سکتے کہ کبھی ان کو ان دشمنوں سے واسطہ رہے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہو۔ جو اللہ رسول کے دشمن ہے، ان کا مسلمان کا کیا تعلق ہے؟ یہ معیار ہے، یہ مزاج ہے مسلمان کا۔ یعنی مسلمان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ تمہیں کس سے محبت کرنی ہے، اس کے اندر سے بات نکلنی چاہیے کہ میری محبت کی جگہ ایک مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ کافر کو میں برداشت کر سکتا ہوں بشرطے مجھے برداشت کرے، میں اس کو برابر جگہ دے سکتا ہوں بشرطے کو میرا احترام کرے، میں اپنے ملک میں اس کا لحاظ کر سکتا ہوں بشرطے کو جاسوسی نہ کرے، میں اس کو وہ حق دے سکتا ہوں جو ایک اجنبیوں کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ہمیں وہ حق دینے کو تیار ہوں، میں ایئرپورٹ پر اس کی عزت کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ اپنے ایئرپورٹوں پر ہماری وہ تلاشی نہ لے، ہماری توہین نہ کرے۔ یعنی یہ سارے حقوق ہم ان کو دینے کو تیار ہیں بشرطے کہ یہ حقوق وہ ہمیں دینے کو تیار ہیں، یہ وہ برابر کے حقوق ہیں۔ لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے اس میں کافر کبھی جگہ نہیں بنا سکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مسلمانوں پر اسے ترجیح دوں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک مسلمان کا مزاج جو قرآن و سنت میں بار بار جس کا ذکر کیا گیا، اور اگر کبھی اس کے خلاف کچھ ہوا ہے نا، اس پر خود مسلمانوں کے اندر سے احتجاج اٹھا۔ میں احتجاج کی ایک ایسی مثال آپ کو دیتا ہوں جو شاید دنیا میں اس کی مثال نہ تلاش کی جا سکے۔ ایک لڑائی میں ایک قبیلے پر حملہ کیا مسلمانوں نے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ابھی وہی قیام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک کنواں تھا، اس پر پانی لینے کے لیے لوگ باری باری جا رہے تھے، وہاں دو مسلمانوں کی آپس میں کہیں ناچاکی ہو گئی۔ ان میں سے ایک انصاری تھے اور ایک حضرت عمر فاروق کا غلام تھا، ملازم ان کا۔ اب دونوں کے آپس میں جو تلخی بڑھی تو یہ حضرت عمر فاروق کا ملازم جو کہ مکے سے آیا تھا، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے اور مدینے والوں کی معاشرت کے انداز جدا جدا تھے۔ بعض رسم و رواج یا بعض طریقے میل جول کے وہ دونوں کے چونکہ ایک دوسرے سے مختلف تھے، اس لیے بعض دفعہ اس بے خبری میں بھی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا کہ یوں تلخی ہونا ایک غلط بات تھی، لیکن تلخی یہاں تک بڑھی کہ حضرت عمر فاروق نے پاؤں گھما کے مارا اسے، یعنی ٹھوٹ سیدھا مارنے کے بجائے پیچھے سے ٹانگ گھما کے ماری اسے۔
اس پر وہ انصاری مشتعل ہو گئے، کیونکہ انصار میں کسی کو پاؤں مارنا، اس طرح کسی کو جیسے دلتی ماری جاتی ہے اس طرح کسی کو پاؤں مارنا، یہ ان کے نزدیک نہایت حقارت کی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی نے مجھے نہایت حقیر اور کمینہ سمجھا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اب مکے والوں کی اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، ان کی یہاں اس کا ایسے ہی بات ہی نہیں تھی، یعنی جیسے کسی کو مکہ مار دے ویسے پاؤں مار دینا، جب لڑجی پڑے دو آدمی۔ لیکن بعد اس بات سے تلخی بڑھی، لیکن تلخی ختم بھی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا، صحابہ کو بڑی ملامت ہوئی، ایک دوسرے گلے لگ کے روئے کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم کیوں آخر اس سطح پر آ گئے، بہت ندامت ہوئی۔ اتنے میں منافقین کا ایک گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا، خود عبداللہ بن ابی جو ان کا رئیس تھا وہ بھی شامل تھا، وہ ان کو الگ لے کر بیٹھا اور اس نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ تم سے یہ کہتا تھا کہ تم ان کنگلوں کو، ان کلاش لوگوں کو، یعنی نام نہیں لیا، وہ مطلب یہ تھا مہاجرین کو، تم جو اپنے گھروں میں اتار رہے ہو، اپنی زمینوں میں جگہ دے رہے ہو اور اپنے بھائی بنا رہے ہو، دیکھ لینا یہ کنگلے جب کھانے پینے لگیں گے نا تو ان کا حال اس کتے جیسا ہوگا کہ جب تک اس کو ملتا نہیں تو وہ زمین چاٹتا ہے، اور جب وہ کھا لیتا ہے نا تو بعض وقت گھر والے پر بھونکنے لگتا ہے۔ کہا یہ بھی تم سے وہی سلوک کریں گے، تم پر بھونکیں گے۔ کہا آج دیکھ لیا اس کا انجام جو میں تم سے کہتا تھا کہ تمہارے گھروں سے کھا پی کر اب دیکھو تمہیں دان دکھانے لگے۔ اس طرح کتے سے تشبیہ دے کر اس نے بغیر نام لیے لیکن مہاجرین کے بارے میں یہ بات کہی، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل تھے۔ ابن ارقم ان میں موجود تھے غالباً، یہ سب بالکل نوخیز نوجوان، چھوٹی عمر کے، انہوں نے یہ بات سنی، بہت ناگوار گزری، جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات کہی۔ حضرت عمر فاروق موجود تھے، دوسرے صحابہ موجود تھے، انہوں نے اس وقت کہا حضور آپ حکم دیں، مجھے حکم دیں، میں اس شخص کا سر اتار کے لاتا، اس کو یہ مجال کہ آپ کی ذات کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں سے ریمارکس پاس کرے، اور وہ بھی اتنے ہولناک، ان کو کمینہ کہے، ذلیل کہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب جب کہ ہم مدینے جائیں گے نا تو عزت والے لوگ کمینوں کو نکال باہر کریں گے۔ آج بھی سورہ منافقون جا کے پڑھیے، یہ واقعہ اس میں موجود ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، جو عزت والے لوگ ہیں ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے، مراد یہ تھا کہ ہم لوگ ان مسلمانوں کو نکال دیں گے، گویا مسلمان ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں۔ اب مسلمانوں کی نسبت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جب مسلمان ذلیل ہوئے تو حضور کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ چنانچہ جیسے یہ بات ہوئی نا تو بات تو پھیلی بھی، عبداللہ بن ابی تک بھی پہنچی، بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ خود حضور سے جا کر ملا، انہوں نے کہا حضور ایک نوخیز بچے کی بات نہ مانیے گا، میں باہر ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا؟ یہ لگتا ہے اس لڑکے کو غلط فہمی ہوئی۔ حضور نے کہا خیر کو جانے، چھوڑو اس بات کو، جانے دو۔ حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے حکم دے میں اس کا سر اتاروں، اور میں کہ عمر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھ جانے والوں کے سر اتار دیتے، اپنے لوگوں کو مروا دیتے؟ لیکن وہ نوجوان لڑکے جو لے کے آئے تھے اطلاع، ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ اس کا مطلب یہ میں نے خدا نہ خاصا جھوٹ بولا، لیکن راستے میں سورہ منافقون نازل ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا۔ اب مسلمان جب سمجھ گئے کہ واقعی شخص نے ایسی بات کہی ہے تو ان کے ایک بیٹے کا نام، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور پورے مدینے میں یہ بات مشہور تھی کہ جتنا عبداللہ اپنے باپ کا فرما بردار ہے اور عزت کرنے والا ہے، شاید مدینے میں کوئی اور لڑکا ایسا جو اپنے باپ کی اتنی عزت کرتا، یہ بات مشہور تھی۔
اس نے جب یہ سنا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کا قتل کرنے کا، وہ خود حاضر ہوا. انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کا بہت اطاعت گزار ہوں، آپ خدا کے لیے کسی اور کو حکم نہ دیجیے اس کا قتل کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی میری عصبیت جوش مارے کسی موقع پر تو میں اپنے باپ کے انتقام کے لیے بے تاب ہو جاؤں اور میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو قتل کیا جائے اس جرم کے بدلے میں تو مجھے حکم دیجئے، میں اس کا سر اتار کے لاتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ عزت تو اللہ نے مسلمانوں کو دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ کے واسطے سے عزت ہے میری، اور اس نے آپ کو ذلیل کہا، آپ کو حقیر کہا، حالانکہ عزت ہے آپ کے قدموں پر قربان. کیونکہ قرآن کریم نے یہی کہا نا عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، کافر کے لیے نہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب واپس قافلہ گیا اور مدینے کے دروازے پر پہنچا تو لوگ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہی عبداللہ تلوار بے نیام کر کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اپنے باپ کا راستہ روک کر. اس نے کہا کہ تم نے یہ بات کہی تھی کہ حضور اور مسلمان ذلیل ہیں، اور اپنے آپ کو تم نے کہا کہ ہم عزت والے ہیں. کہا جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ میں ذلیل ہوں، میرے ساتھی ذلیل ہیں، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے، کہا اس وقت تک تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. میں مسلمان ہوں، میں تمہیں مدینے میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا تا وقت ان کی عزت کو تسلیم نہ کرو، اپنی حقیر ہونے کو تسلیم نہ کرو. اب یہ شور مچا رہا کہ دیکھو میرے بیٹے کو، کہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا، اور کہا اگر تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا میں تمہارا سر اتار دوں گا. چنانچہ حضور تک اطلاع پہنچی، آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو اندر جانے دے. آپ نے اس سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مسلمان کا مزاج کیا تھا. وہ حقیر کس کو سمجھتا تھا، عزت والا کسے جانتا تھا. وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کو اہمیت دینے اور عظمت دینے اور اس کی خاص حیثیت تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا. ساری دنیا اس کے سامنے چاہے اربوں روپے کا ڈھیر لگا دیتی لیکن وہ اس کو ٹھوکر پہ اچھالتا تھا. لیکن یہ بات کہ وہ اسلام سے بڑھ کر کسی اور چیز کو ترجیح دے دے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ ایک علامت تھی اسلام کی. آج اگر یہ علامت کہیں نہیں موجود اور کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور کچھ لوگ کفر پہ سر چڑھا رہے ہیں اور ان لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے جو آج بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے، خون جن کی آستینوں سے ٹپکتا ہے، جن کے اندر وہ نفرت بھری ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا تھا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے نا وہ بجائے خود نہایت نفرت کے قابل ہے، لیکن جو ان کے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے تمہیں کیا خبر، تم اس کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ. یہ کروسین لڑنے والے لوگ اور صلیبی جنگوں کو دوبارہ دعوت دینے والے لوگ اگر وہ ہمارے مہمان بن کے آئیں تو ان کی تو حفاظت کی جائے اور اپنے مسلمانوں کو بہانے سے مار کر ان کو تحفہ دیا جائے. مسلمانوں سوچنے کی بات ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.